الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت حضور اسلام پر ختم فرما دیا۔ ابھی حضور اسلام کے بعد یا حضور اسلام کے زمانے ظاہری میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھئی حضور اسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو وہ کذاب ہے، کافر ہے، دار اسلام سے بھی خارج ہے۔ سامعین محترم، حضور اسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، بے شک نبوت اور رسالت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے، اب نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اور ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سامعین محترم، کئی آیت مبارکہ ایسی ہیں اور 600 سے زائد احادیث مبارکہ ختم نبوت پر دلیل ہیں۔ جب صحابہ کرام کے دور میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے بھی اصحاب کرام ہیں سب کے سب جاؤ جنگ یمامہ میں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب جاؤ جنگ یمامہ میں، چاہے جنگل کے درندے صدیق اکبر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں مگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دینا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ختم نبوت پر دلیل مانگے یا دلیل طلب کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ امام مالک نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مسلمان ختم نبوت پر پہرا دینا چھوڑ دیں تو انہیں چاہیے کہ یہ اجتماعی طور پر مر جائیں۔ اللہ اکبر! یہ ختم نبوت کا مقام مرتبہ کوئی عام نہیں، اقبال کہتے ہیں کہ نہ میں عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، مجھے معلوم نہیں کیا ہے ختم نبوت کا مقام۔ سامعین محترم، ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور شاعر مشرق بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا مقام و مرتبہ کوئی عام نہیں۔ قرآن مجید اور حدیث صحیح ثابت ہے حضور اسلام کا خاتم النبیین ہونا۔ اب کسی بھی جگہ کوئی بھی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، اسی پر جینے مرنے کی تمنا کر رکھی ہے۔ اگر کوئی ہزار دلائل کے ساتھ دعوی نبوت کرتا ہے تو ہم اس پر ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان قیامت تک آپ کو خاتم النبیین مانتی رہے گی۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ فیصلہ کہ اپنا یہی بات ہے، آخر ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ اور آخر میں یہ فیصلہ اور یہ بات اس قاضی صاحب کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر قادیانوں کے حق میں قاضی فیصلہ کرے گا تو اس قاضی کا فیصلہ پھر غازی کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔